میرے دوستو، انسانوں سے محبت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ان میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے افضل، سب سے بہتر انسانوں کو بنایا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق میں ایک عظیم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، اس کو ذہانت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی اور عروج کے طریقے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجا ہے، کتابیں بھیجی ہے، صحیفے بھیجے ہیں۔ اللہ نے راہ راست کی رہنمائی کی ہے۔ انسانوں سے محبت کیجئے، ان سے پیار کیجئے۔ ہاں، بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جو بد کردار ہوتے ہیں، بد چلن ہوتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، سماجی برائیوں کے وہ شکار ہوتے ہیں، ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کے اعمال سے نفرت کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام کی سیرت پڑھیے، قرآن کریم میں ایک دو نبی نہیں، دسیوں نبی کے تذکرے ہیں۔ انبیاء کرام کی سیرت پڑھیے، اولیاء کرام کی سیرت پڑھیے، بزرگان دین کے واقعات پڑھیے، اہل اللہ کی سیرت پر لکھی گئی کتابوں اور تذکرے پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھیے۔ ان سب نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی ہے، خاص طور سے انسانوں سے محبت کی ہے۔ ہمیں اگر نفرت ہو، اور نفرت ہمیں کرنی چاہیے، تو انسانوں کی بد کرداری سے نفرت کرنی چاہیے، ان کے ان اعمال سے ہمیں نفرت کرنی چاہیے جو اعمال سماجی برائیاں کہلاتی ہیں، جو اعمال شریعت کی نظر میں گناہ والے اعمال ہیں، وہ اعمال سے نفرت کریں گے ہم، اور انسانوں سے محبت کریں گے تو ہم انسانوں سے قریب ہوں گے، ہم انسانوں سے الفت اور پیار کا مظاہرہ کریں گے، ہم انسانوں سے قریب ہوں گے، ہمارے اخلاق سے، ہماری بات سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتگو سے ہو سکتا ہے وہ انسان اپنے برے اعمال چھوڑ دے۔ اور ایسے واقعات سینکڑوں واقعات ہیں، آپ کتابیں پڑھیے، سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے کہ آدمی برا تھا لیکن اچھوں کی صحبت نے اسے اچھا بنا دیا۔ آدمی برا کیوں تھا؟ وہ اپنے بدعمالی کی وجہ سے برا تھا، برے چال چلن کی وجہ سے برا تھا وہ، لیکن ہماری محبت نے اسے اچھا بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیے، وہ کٹر دشمن آپ کا، جس نے آپ کے ساتھ کیا نہ کیا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ محبت کے پھول نچھاور کیے، آپ نے اس کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کے پھول نچھاور کیے، انسانی بھائی مانا آپ کو۔ آپ نے کہا کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، سب کی والد ایک ہیں، سب کی والدہ ایک ہیں۔ یہ وہ فارمولہ اور یہ وہ اصول قرآن نے ہمیں سکھایا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں محبت کرنی چاہیے، محبت ہوتی بھی ہے اور محبت کی بھی جاتی ہے۔ ہمیں انسانوں سے محبت کرنی چاہیے، یہ اللہ کی عظیم مخلوق ہے۔ ہمیں اگر نفرت ہو تو انسانوں سے نہیں، برے اعمال سے نفرت ہو۔ برے اعمال کی ہم قباحت بیان کریں، شناعت بیان کریں، ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ اچھے ہیں، اللہ نے آپ کے اندر بہترین صلاحیت رکھی ہے، لیکن آپ کے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، آپ کے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی قربت آپ کو نصیب نہیں ہو رہی ہے، آپ کے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ ان اعمال کو چھوڑ دیں، یہ اعمال سماج کے لحاظ سے بھی برے ہیں، یہ اعمال شریعت کے لحاظ سے برے ہیں۔ ان اعمال کو چھوڑ دیں گے، آپ سب کے محبوب بن جائیں گے، سب لوگ آپ سے محبت کریں گے، اور اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ کے دین کو اختیار کیجئے۔ آج کا یہ پیغام لے کر آپ جائیں کہ ہمیں انسانوں سے محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں انسانوں سے محبت پیش کرنی ہے، ہمیں الفت بھائی چارگی اور اخوت کا نمونہ ہمیں بن کے پیش ہونا ہے۔ نفرت اگر ہونی ہے تو برے اعمال سے نفرت ہونی ہے، برے اوصاف سے نفرت ہونی ہے۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا سماج تیار ہوگا۔ جب آپ برے کام کرنے والے کو بھی محبت سے گلے لگائیں گے، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا۔ آپ اپنے دشمن کو بھی اپنے دسترخوان پر بلائیں گے، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں گے، تو وہ آپ کی محبت سے متاثر ہوگا، اور وہ سوچے گا ہم تو اتنے برے ہیں،
ہمارے اخلاق اتنے برے، ہمارے کردار اتنے برے، ہم تو اس کے لیے برا چاہتے ہیں، آخر یہ ہم سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اور اس طرح وہ انسان راہ راست پر بھی آئے گا اور ایک اچھا انسان سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے ثابت ہوگا۔ دوستو، انسانوں سے محبت کیجئے، برے اعمال سے، بدکرداری سے نفرت کیجئے، تو انشاءاللہ ایک اچھا سماج تشکیل پائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔